نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ پچھلے جو سبق تھا اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو 5 چیزوں کی قسم کھائی تھی، اس کے بعد اپنی 3 قوموں کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ کس طرح سے سرکشی میں مبتلا تھے اور ان کا ہم نے کیا حال فرمایا۔ اب یہاں پر اس صورت کے اس حصے میں اللہ رب العزت کافرین کی کچھ بری خصلتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال جب انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کو جانچے اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، وہ اس کو عزت دے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ کو عزت دی، وَأَمَّا، اور بہرحال اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب کہ اس کو جانچے یا اس پہ آزمائش آئے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اور وہ کھینچ لے اس سے رزقہ، رزق، فیقول ربی اہانن، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، یہ اس لیے ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون، اور نہ ہی تم تاکید کرتے ہو، علی طعام المسکین، کسی ضرورت مند محتاج کو کھانا کھلانے کی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو مردے کا مال، اکلا لما، سارا سمیٹ کر، تُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو مال سے، حُبًّا جما، جی بھر کر۔ کلا اذا دکت الارض، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، جب پست کر دی جائے گی زمین کو، دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، وجاء ربک، اور آئے گا آپ کا رب، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، قطار در قطار، وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ، یومئذ، تو اس دن یتذکر الانسان، تذکرہ کرے گا انسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس کو کہاں ملے گا سوچنا، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے خرابی میری، ہائے کمبختی میری، قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی زندگی میں آگے کچھ بھیج دیتا، فیومئذ، پھر اس دن، لا یعذب عذابہ احد، اس دن عذاب دے گا ایسا جیسا کسی نے نہ دیا، یعنی اللہ رب العزت جو عذاب دے گا وہ ایسا عذاب دے گا کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیا ہوگا، ولا یوثق، اور نہ باندھ کر رکھے گا، وثاقہ احد، اس کو کوئی باندھنا، یعنی وہ رک نہیں سکے گا۔ تو اس کے اندر بظاہر تو اللہ رب العزت نے کافروں کی ان خصلتوں کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم مسلمانوں میں بھی ہمیں یہ خصلتیں یا یہ عادتیں ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور اس کو انعام کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اس کا رب جو ہے اس کو دوبارہ سے آزماتا ہے اور اس کو رزق کو تنگ کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی اب یہ بات سمجھیں کہ دنیا کے اندر مال و دولت کا ہونا اور مال و دولت کا نہیں ہونا یہ نیک اور شقی ہونے کی علامت نہیں ہے، یا مقبول عند اللہ یا غیر مقبول عند اللہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔
یعنی کہ اگر کسی بندے کے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، وہ بہت امیر ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقرب ہے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مال سے نوازتا ہے تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ عاجزی کرے، زیادہ انکساری کرے، زیادہ شکر کرے اور اللہ کی مخلوق پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے کا قابل بنایا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال دیتا ہے تو شیطان اس کو دو طرح سے ورغلاتا ہے. وہ یہ ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ میری ہی محنتوں کا، میری ہی کوششوں کا، میری ہی تک و دو کا صلہ ہے جو مجھے ملا ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے مجھے میری طرف سے ملا ہے، میں نے اس کو کمایا ہے، میں نے اس کو پایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا. ایک بات اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے، یعنی تھوڑا سا غرور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے اور تمہارے لیے ہی ہے، تم اس کے حقدار تھے، تم اس کے مستحق تھے کیونکہ تم نے محنت کی. اور دوسرا ذہن میں جو ہے وہ یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نزدیک معتبر یا اللہ کے نزدیک تم مقبول نہ ہوتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عیش و عشرت دیتا نہیں دیتا. وہ تمہیں ذلیل کرتا، وہ تمہیں خوار کرتا، وہ تمہیں کمتر رکھتا، وہ تمہیں نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں سب کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو دے دیا، آخرت میں لازمی دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. تو آگے ایک یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اکرام کرتے ہیں تو وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جی میں نے ہی جو ہے خود سے یہ پا لیا ہے، میں ہی اس کا حقدار ہوں. دوسری بات یہ بتائی، دوسری آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ دوبارہ اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اور اس کا رزق کم کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی مجھے کھانے کے لیے محتاج کر دیا یا مجھے کمتر کر دیا، میں جو ہے اس چیز کا مستحق نہیں تھا، میں اس سے اچھا ڈیزرو کرتا تھا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے اندر مال کا ہونا اور دنیا کے اندر مال کا نہ ہونا اللہ کے نزدیک مقبول ہونے یا اللہ کے نزدیک نا مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ چاہے تو دنیا میں کسی کو بہت کچھ دے دے اور چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے. جسے بہت کچھ دے اسے ایمان نہ دے اور جسے کچھ نہ دے اسے ایمان دے دے. تو ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت نہیں ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر شکر بڑھے، تاکہ ہم شکر کرنے والے بنیں. اگر ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ناشکری کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، یہ جو تمہیں اہانت کی ہے یا تمہاری جو ذلالت ہوئی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق کم کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے، یہ تمہارے ہی اپنے عمل کی وجہ سے ہوا ہے. وہ عمل کیا تھا؟ لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا تھا، تمہیں دولت دی تھی، تمہیں صاحب حیثیت بنایا تھا، تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اپنے قرابت والوں کے یتیموں کا خیال کرتے یا اپنے جو گلی محلے میں یتیم بچے پھر رہے ہیں ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے، ان پہ خرچ کرتے اور ان کا اکرام کرتے، یعنی اپنے بچوں میں اور ان کے بچوں میں کوئی فرق نہ کرتے. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. جو تمہارا مال تم سے چھنا ہے وہ اس وجہ سے نہیں چھنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، بلکہ تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوا ہے. لا تکرمون الیتیم، تم اکرام ہی نہیں کرتے یتیم کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم تاکید کرتے ہو آپس میں کسی محتاج کو کھانا کھلانے کی. یعنی تم خود تو کیا کھلاؤ گے، تم کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتے کہ بھائی میرے پاس ابھی نہیں ہے، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا کچھ اس کی مدد کر دیں، کوئی جس کی امداد کر دیں. اس میں کیا جائے گا، کیا ہے، آپ کے پاس سے پیسے تو نہیں خرچ ہو رہے اگر آپ کسی دوسرے کو ترغیب کر دیں گے کہ بھائی اس وقت میری گنجائش نہیں ہے، آپ ذرا تھوڑی مدد کر دیں. لیکن آپ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے، آپ تو اس کے بھی روادار نہیں ہیں کہ آپ خود نہیں کر رہے تو میری بلا سے وہ کھاتا ہے کھائے، نہ کھاتا ہے نہ کھائے، میں کیوں کسی کو کہوں کہ اس کی مدد کرتے. بھائی یہ تمہارا مزاج ہے، اس مزاج کی وجہ سے تمہاری جو ہے مال اور دولت چھڑی ہیں. آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم جو ہے مردے کا مال، میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یعنی کتنی بزدلی اور کتنی کمتری کی بات ہے کہ انسان، چلو ایک آدمی اگر زندہ ہے، ایک حیات ہے انسان، اس سے آپ بحث و مباحثہ کر کے اس سے مال لیتے ہو تب تو چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک
بندہ مر گیا اور اس کے مال پر آپ نیت لگائے بیٹھے ہو، یا آپ اس کے مال کو غصب کر کے کھا رہے ہو، جو کہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے مال کے لیے دفاع نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ایک آدمی مال اپنی اولاد کے لیے جمع کرتا ہے کہ کل کو چلو میں چلا جاؤں گا تو میرے بچے تھوڑا اچھا گزر بسر کر لیں گے. تو ایک تو آپ نے اس یتیم کے مال کو کھا لیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایسا مال کھایا کہ جس کا کوئی لڑنے والا ہی نہیں تھا، جس کا کوئی دفاع کرنے والا ہی نہیں تھا. یعنی آپ اتنے بھی غیرت مند نہیں ہو کہ کسی آدمی سے سامنے کے سامنے اس کا مال لے کے کھا لو. آپ تو انتظار میں ہو کہ سالہ کب مرے گا تو ہم اس کا مال کھائیں گے. مطلب اتنے کم تر آپ اس قابل میں نہیں ہو. جو ایک غیرت مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی کمائی پہ خوش ہوتا ہے اور مطلب شکر کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے دادا جی فوت ہوں گے تو میں جو ہے ان کی مال میں سے مجھے حصہ ملے گا تو میں گھر بناؤں گا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے دے، میں خود بناؤں گا. اور جو کمتر ہوتا ہے، جو غیرت مند نہیں ہوتا، وہ جو ہے انتظار کرتا ہے کہ جی کب ابو کے حصے میں سے مال ملے گا، کب دادا کے حصے میں سے مال ملے گا، تھوڑا سا میں جمع کر لوں گا، پھر میں گھر بنا لوں گا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے ہی مال پر سارے کام کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. آگے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم پیار کرتے ہو مال سے جی بھر کر. یعنی مال ایک ضرورت ہے، پیسہ ایک ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت کی حد تک ہو، اس کی محبت نہ ہو دل کے اندر. آپ کو کھانا لینا ہے، آپ کو کپڑے لینے ہیں، آپ نے زندگی میں بسر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پیسہ ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی پیسہ کیے جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کے اندر آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کے والدین کا حق ہے، غریب مسکین محتاجوں کا حق ہے، جو لوگ کسی قابل نہیں ہیں ان کا حق ہے. آپ کو مال ملا ہے، آپ سب کے حقوق ادا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور شکر صرف یہی نہیں ہے کہ صرف زبان سے بندہ کہہ رہا ہے اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. شکر یہی ہے کہ جو اس کا مصرف ہے، جو مستحق ہے، اس پر خرچ کیا جائے، اس کو دیا جائے، اس کو نوازا جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے جو تم جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بانٹو گے وہی ملے گا. خوشیاں بانٹو گے خوشیاں ملیں گی، پیسہ بانٹو گے پیسہ ملے گا، غم بانٹو گے غم ملے گا، تکلیف بانٹو گی تکلیفیں ملیں گی. تو خوشیاں بانٹیں اور پیسہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی فراوانی کرتے گا. آگے میں فرما رہی تھی، میں یہ بتا رہی تھی کہ مال کو تم خرچ تو کیا کرو گے، تم اس کو جمع کر کے رکھتے ہو. اور پہلے یہ بات میں نے بتائی ہے بڑی تفصیل سے کہ مال کی مثال ایک کشتی میں، سمندر میں ایک کشتی کی سی ہے کہ سمندر میں گزر کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ پانی جو ہے کشتی کے اندر آ جائے تو وہ مضر ہے. تو دنیا کے اندر گزر بسر کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لیکن مال کی محبت اگر دل کے اندر آ جائے گی تو انسان کیا ہے، ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. آگے فرماتے ہیں ہرگز نہیں جب کہ زمین توڑ دی جائے گی کوٹ کوٹ کر، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اور ٹکڑے ٹکڑے اس صورت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زلزلہ بھیجے گا، اور وہ زلزلہ جو ہے دکن دکا سے مراد یعنی پے در پے ہوگا. یعنی صرف ایک زلزلہ نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک زلزلہ ہوگا جب قیامت کے زلزلہ ہوگا. اور کیا فرما رہے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بصف، قطار در قطار. اللہ رب العزت کا آنا کس طرح سے ہوگا، یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ رب العزت کی جیسی شان ہے، جیسا اس کا ایک جاہ و جلال ہے اور مرتبہ ہے، ویسے ہی اس کا آنا ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے. اور آگے جو ہے والملک صفا صفا، اور فرشتوں کا آنا ظاہر ہے وہ واضح ہے کہ فرشتے جو ہے صف در صف یعنی طریقے سے لائن سے جو ہے سارے حاضر ہو جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی جہنم اس دن. یہ بھی کس طرح سے ہوگا، یہ بھی بالحقیقت یعنی حقیقی طور پہ تو ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے. لیکن ایک بات جو سمجھ آتی ہے یا ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ساتوں زمینوں کے نیچے جو ہے جہنم ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اس جہنم کو بھڑکا دے اور وہ ساتوں کی ساتوں زمین اور ساتوں کے ساتوں سمندر جو ہے اس جہنم میں شامل ہو جائیں اور وہ بہت زیادہ دہک جائے، وہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ ہمارے سامنے جہنم آ جائے. حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ دکھائے اور ہم سیدھے جنت میں جانے والے ہوں. لیکن بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی ہے اور یہی علماء نے نقل کیا ہے.
یومئذ یتذکر الانسان، اس دن سوچے گا انسان، وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اس دن اس کو سوچنا کہاں کام آئے گا. یعنی جب وہ دیکھ لے گا عذاب کو آتا ہوا، تب اسے یقین آ جائے گا کہ بھائی یہ تو غلط ہو گیا، مجھے تو کفر پہ نہیں چلنا تھا، مجھے تو ایمان کے راستے پر چلنا تھا. اور وہ سوچے گا کہ یہ ساری جو باتیں ہوتی تھیں کہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت حساب کتاب کر رہا ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے، اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجے، یہ ساری چیزیں حقیقت تھیں. لیکن اب کہاں اس کو سوچنا آئے گا. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تب کی توبہ قبول ہوتی ہے. جب غرغرہ موت آ جاتا ہے تب توبہ قبول نہیں ہوتی. جب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان جب حیات ہے، اس کے پاس موقع ہے، تب وہ توبہ کرے. یہ نہیں کہ اس نے عذاب کو آتا دیکھ لیا، موت کو آتا دیکھ لیا تو وہ کلمہ پڑھ لے اور ایمان لے آئے اور اس کا ایمان مقبول ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آگے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ کہے گا ہائے میری کم بختی، ہائے میری کم عقلی، ہائے میرا برا وقت، کہ کاش میں دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. قدمت سے مطلب آگے بھیجنا، تو یہی مراد ہے کہ کوئی نیک عمل کر لیتا، کوئی اچھا کام کر لیتا، کوئی بھلائی کا کام کر لیتا تو میں اپنی آخرت کو سنوار لیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن عذاب ہوگا ایسا جو پہلے کبھی نہ ہوا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی باندھ کر رکھے گا اس کو باندھنا. یعنی کوئی اگر چاہے گا اس عذاب کو روکنا، اس آزمائش کو روکنا، تو ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس دن جو عذاب ہے یا اس دن جو سزا ہے وہ آخری سزا ہے. اور آخری سزا کا قانون یہ ہے کہ وہ تا دم حیات ہے، اور وہ حیات ہی حیات ہے، موت نہیں ہے. اگر جنت میں انسان جاتا ہے تو وہاں پہ بھی حیات ہی حیات ہے، موت نہیں ہے. اور اگر جہنم میں بھی جاتا ہے تو بھی حیات ہی حیات ہے، موت نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جہنم سے نکال کے نیا بھلا چنگا کر کے صاف ستھرا کر کے اور فریش پیس کر کے اس کو جنت میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اول مراحل میں جنت میں داخل ہونے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.